بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 6 کلاس، کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ بیٹا آپ لوگوں نے کل جو ہے اپنا فرسٹ لیکچر لیا تھا اردو کا، جو کہ ہم نے سبق نمبر 14 نظم ہم نے پڑھی تھی، ہمارا وطن، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا وطن نظم پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے باقاعدہ طور پر پہلے اس کے 3 بند کی تشریح بھی کی تھی۔ تو بقیہ جو آج ہماری ہاف نظم بچ گئی تھی، تو ہم اس نظم جس میں ہمارے پاس بند نمبر 4 اور 5 ہو جائیں گے، جن کی آج ہم نے تشریح کرنی ہے۔ تو آئیے ہم بند نمبر 4 پڑھتے ہیں کہ طفیل ہوشیار پوری اس بند میں ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس وطن کے جیال بہادر جواں، اس حسین انجمن کے حسین پاسباں، جان لٹا دیں جو کر دے اشارہ وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ نظم کے اس بند میں شاعر نے پاک وطن کے دلیر، بہادر اور جیال جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس وطن کے نوجوان اتنے بہادر اور دلیر ہیں کہ وطن کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ دیش خوبصورت ہے تو اس کے محافظ و نگہبان بھی حسین ہیں۔ وطن پر جان قربان کرنے والے جیالوں کے حوصلے پہاڑوں کی طرح بلند اور چٹانوں کی طرح مضبوط ہیں۔ پاک وطن کی عزت، حرمت، تحفظ اور دفاع کی خاطر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ آج دشمن میں جرأت نہیں کہ ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے، کیونکہ اسے علم ہے کہ اس وطن کے جواں ایک اشارے پر اپنا سر کٹانا جانتے ہیں اور اپنے وطن کی آن بان شان کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی؟ اگلا بند کرتے ہیں ہم۔ ملک و ملت کے سینے کا ارمان ہے، ہم ہی تو اس وطن کے نگہبان ہیں، ہے یہ ہم سب کی آنکھوں کا تارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ نظم کی اس بند میں، جو کہ نظم کا آخری بند ہے، شاعر اہل وطن کے بارے میں خوبصورت انداز سے یہ اظہار خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن میں بسنے والے تمام پاکستانی اپنے ملک و ملت کا ارمان ہیں، یعنی ہمارے وطن اور ہماری قوم کی خواہشات ہم سے وابستہ ہیں۔ اپنے ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا اور وطن کے ساتھ متحد و یکجہت ہو کر قدم کے ساتھ قدم ملانا ہمارا فرض ہے۔ ہم ہی اپنے وطن کی آن بان شان، ترقی اور خوشحالی، تحفظ اور نگہبان، دفاع کے نگہبان ہیں۔ اپنے وطن کی ہر طرح سے حفاظت و نگہبانی ہم نے ہی کرنی ہے، کیونکہ ہمارا وطن ہماری آنکھوں کا تارا ہے، یعنی ہماری آنکھوں کی چمک اور روشنی ہمارے پیارے وطن کی محبت، عزت اور عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارا وطن بہت پیارا ہے، ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے۔ طفیل ہوشیار پوری کی یہ نظم جو کہ آج ہم نے پڑھی اور جو ہے اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ آج ہم اس کی بیٹا مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ مشق میں آپ کے پاس پہلا سوال جو دیا گیا ہے، سوالات کے مختصر آپ نے جوابات دینے ہیں۔ آپ کے پاس جو پہلا سوال آیا ہوا ہے، اس نظم میں ٹیپ کا مصرع کون سا ہے؟ میں نے آپ کو نظم جب ہم نے شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم کے ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا گیا ہے، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن، تو اس کو جو ہے یہی مصرع آپ کا ٹیپ کا مصرع کہلائے گا۔ وطن کے جیال بہادر جواں کس کے اشارے سے جان لٹا دیتے ہیں؟ آپ نے بند نمبر 4 میں پڑھا، جان لٹا دیں جو کر دے اشارہ وطن، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا جواب اس طرح سے دیں گے کہ وطن کے جیال بہادر جواں وطن کے اشارے پر جان لٹا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وطن پر کبھی مشکل وقت آئے تو پاک وطن کے بہادر جواں اس کے تحفظ و دفاع کے لیے جان تک قربان کر دیتے ہیں۔
اگلا سوال نمبر 3 آپ کے پاس آیا ہوا ہے، شاعر نے کس کو رشک فردوس کہا ہے؟ آپ نے جو ہے یہ بند نمبر 3 میں پڑھا تھا، رشک فردوس ہے آج سارا وطن. تو آپ اس کا جواب اس طرح سے دیں گے کہ شاعر نے اپنے سارے وطن کو رشک فردوس کہا ہے، یعنی ایسی سرزمین جس پر جنت کو بھی رشک آتا ہو. ٹھیک ہے. اگلا سوال نمبر 4 وطن کی کھیتیاں کیا اگلتی ہیں؟ آپ نے بند نمبر 2 میں پڑھا تھا، اس کی سونا اگاتی ہوئی کھیتیاں. تو آپ اسے اس طرح سے بیان کریں گے بیٹا کہ وطن کی کھیتیاں سونا اگلتی ہیں، یعنی وطن کی سرزمین سے جو اناج اگتا ہے اس کی قدر و قیمت سونے کی طرح ہے. ٹھیک ہے. وطن کی ندیاں کیا لٹاتی ہیں؟ آپ نے بیٹا یہ پڑھا تھا، یہ بھی آپ کے پاس بند نمبر 2 آیا ہوا ہے، پگھلی چاندی لٹاتی ہوئی ندیاں. تو آپ اس مصرعے کو اپنے الفاظ میں اس طرح سے بیان کریں گے کہ ہمارے وطن کی بہتی ہوئی ندیاں پگھلی ہوئی چاندی لٹاتی ہیں، یعنی ان کی خوبصورتی اور قدر و قیمت اس طرح ہے جیسے چاندی ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات. اگلا سوال ہم کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مشق کا سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں. مرکبات جو ہے مرکب کی جمع ہے. یہاں پہ مرکب کے معنی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب آپس میں مل کر ایک معنی دے رہے ہوں تو وہ مرکب کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، دلکش سہارا، دلکش کا الگ معنی ہوتا ہے خوبصورت، اور سہارا آسرا ہوتا ہے، لیکن دو لفظ جب اکٹھے مل رہے ہیں اور ایک مطلب دے رہے ہیں تو یہ مرکب کہلاتا ہے. بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب اس کے لیے یہ سوال جو ہے میں نے آپ کا ڈائری پہ بھی لکھ رکھا ہے، ہم ڈائری پہ سولو کرتے ہیں اس کو. جی، مرکبات اور مفہوم. آپ کے پاس پہلا مرکب آیا دلکش سہارا. تو آپ اس کا کیا مفہوم بیان کریں گے؟ خوبصورت آسرا، سرمئی وادیاں، سرمے کے رنگ جیسی حسین گھاٹیاں، دل نشیں، جو چیز دل میں گھر کر جائے، دل کو بھا جانے والی، دل میں نقش کر جانے والی. رشک فردوس، فخر کے قابل، اپنی زمین کو جنت جیسا مان کر فخر کرنا، یا ایسی جگہ یا ایسی چیز جس پہ جنت بھی رشک کرے. ٹھیک ہے. حسین پاسباں، خوبصورت رکھوالے یا خوبصورت نگہباں. ٹھیک ہے، یا خوبصورت محافظ. یہ آپ کے پاس سوال نمبر 2 مرکبات یہاں پہ مکمل ہوا. سوال نمبر 3 پہ ہم آتے ہیں، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں. آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں آرزو، سہارا، چمن، بن اور بہادر. اور یہاں پہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ رکھے ہیں اس کے باقاعدہ مترادف. مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم معنی الفاظ کو مترادف کا نام دیا جاتا ہے. جس طرح آپ کے پاس لفظ آیا ہے آرزو، تو اس کا ہم معنی لفظ یا مترادف جو ہوگا وہ ہوگا تمنا یا خواہش بھی ہو سکتا ہے. چمن باغ، سہارا آسرا، بن جنگل، جنگل کو بن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہادر دلیر. یہ دونوں، یہ اس طرح سے جو تمام الفاظ تھے آپ کے پاس، یہ ہم معنی الفاظ کے طور پر آپ کے سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سوال نمبر آپ کا 3 ہوا. اور مشق کا ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے، ہم بقیہ مشق کو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. تو آج کا ہمارا اتنا ہی لیکچر کافی ہے. میں آپ کو گھر کا کام اسائن کرتی ہوں. آپ کا گھر کا کام کیا ہوگا یہ سنیے گا. نظم کی تشریح کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. مشق کا سوال نمبر 1 تا 3 ہم نے پڑھا ہے، جس میں سوالات اور مرکبات کا مفہوم اور الفاظ مترادف آئے ہیں. ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. ہوم ورک کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے ہوم ورک پر جو ہے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ آپ نے مکمل جو ہے ہوم ورک پہ کرنا ہوگا، اور سیٹرڈے کو آپ اسکول میں سبمٹ کروانے آئیں گے. ٹائمنگ آپ کے پاس 8 سے 12:30 تک ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.